جہانگیر پیر درگاہ عرس تقریبات کے لیے مکمل تیاری، سخت سیکیورٹی انتظامات۔ جہانگیر پیر درگاہ کے سالانہ عرس کی تقریبات کے لیے مکمل انتظامات کر لیے گئے۔ حضرت جہانگیر پیر درگاہ کو ہمیشہ سے سرو مذہب اتحاد، مذہبی ہم آہنگی اور انسانیت کے پیغام کی نمایاں مثال سمجھا جاتا ہے۔ صدیوں پرانی تاریخ رکھنے والی یہ درگاہ ذات پات اور مذہبی تفریق سے بالاتر ہو کر بھائی چارے اور امن کا پیغام دیتی رہی ہے۔ تلنگانہ کے کوٹور منڈل کی انمول نروا گاؤں میں واقع اس درگاہ پر ہر سال مکر سنکرانتی کے دن سے 3 روزہ عرس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان تقریبات میں ہزاروں عقیدت مند شرکت کرتے ہیں اور اپنی مرادوں کی تکمیل اور مشکلات کے حل کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ عقیدت مندوں کا پختہ یقین ہے کہ یہاں مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تلنگانہ کے مختلف اضلاع کے علاوہ مہاراشٹر، کرناٹک، آندھرا پردیش کے کڑپا اور حیدرآباد سے بھی زائرین بڑی تعداد میں عرس میں شرکت کے لیے پہنچتے ہیں۔ عرس کے دوران جمعرات کو چراغاں اور خصوصی عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ درگاہ کی تاریخ سے متعلق مستند اور ٹھوس شواہد تو دستیاب نہیں، تاہم عربی زبان میں لکھی گئی یہ کتاب سے بعض روایتی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ روایت کے مطابق تقریباً 700 سال قبل بغداد سے 2 بزرگ غوث محی الدین اور برہان الدین یہاں تشریف لائے اور کچھ عرصے بعد یہی وفات پا گئے۔ انہی بزرگوں کی خبریں بعد ازاں جہانگیر پیر درگاہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 400 سال قبل گولکنڈہ قلعہ فتح نگر کرنے والے حکمرانوں نے بھی اس درگاہ پر ہاسیل دی تھی۔ بعد ازاں سید ابراہیم علی کو درگاہ کا متولی مقرر کیا گیا اور 1948 تک ان کی نسل اس کی دیکھ بھال کرتی رہی، جس کے بعد یہ درگاہ ریاستی وقف بورڈ کے تحت آ گئی۔ عرس کے موقع پر ریاست اور پڑوسی ریاستوں سے زائرین کی متوقع بڑی آمد کے مد نظر رکھتے ہوئے پولیس نے سخت حفاظتی انتظامات کیے۔ شاد نگر کے ACP نے درگاہ کا دورہ کر کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور وقف بورڈ کے افسران کو ضروری ہدایت دی۔ پولیس کے مطابق ACP کے ساتھ 7 CIs، 12 SIs، 88 کانسٹیبلز، 20 اسپیشل پارٹی پولیس اہلکار اور ایک خصوصی کرائم ٹیم بھی موجود تھی۔